سب سے مزیدار سالن؟ بھوک؟ بھئی یہ بات سننے میں کچھ عجیب لگتی ہے نا؟ عام طور پر تو بھوک ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہم فوراً جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر اسی بھوک میں کوئی گہرا راز، کوئی روحانی فائدہ چھپا ہو؟ آئیے آج اسی دلچسپ خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ ساری بات شروع ہوتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس گہرے قول سے۔ یہاں بھوک کو صرف جسم کی ضرورت نہیں کہا گیا، بلکہ یہ تو مومن کا سالن ہے، روح کی غذا ہے اور دل کا کھانا ہے۔ یعنی یہ سوچ تو بھوک کے بارے میں ہمارا پورا نظریہ ہی بدل دیتی ہے، ایک منفی سی لگنے والی چیز کو ایک بہت مثبت روحانی تجربے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھوک روح کی غذا بنتی کیسے ہے؟ ایسا کیا خاص ہے اس حالت میں جو اسے اتنا اہم بنا دیتا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ جب جسم بھوکا ہوتا ہے تو روح پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، جسمانی کیفیت اور روحانی بلندی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو جسم ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک؟ یہی ہلکا پن نفس کے اندر ایک روشنی، ایک نور پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے پیٹ کے خالی ہونے سے دماغ کو سوچنے کے لیے اور زیادہ جگہ مل گئی ہو۔ اچھا، اس تصور کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 3 دوستوں کی جنہیں ان کے سفر نے ایک ایسا سبق سکھایا جو شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ 3 دوست سفر پر تھے۔ ایک انجان شہر میں پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو جاتی ہے۔ اب نہ کوئی جان پہچان، نہ رہنے کا ٹھکانہ۔ تو یہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی الگ الگ ہو جاتے ہیں، سب اپنے اپنے لیے کھانے اور سونے کا بندوبست کرو اور صبح فلاں جگہ پر ملتے ہیں۔ خیر، 2 دوستوں کی قسمت تو اچھی نکلی، انہیں جلد ہی کوئی مہمان نواز مل گیا۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آرام سے سو گئے۔ مگر جو تیسرا دوست تھا، اسے کہیں پناہ نہیں ملی۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ پھر اس نے سوچا، کیوں نہ مسجد چلا جاؤں، آج رات خدا کا ہی مہمان بن جاتا ہوں، اور وہ وہاں چلا گیا۔ پوری رات بھوکا رہا۔ تو دیکھیں، یہاں 2 بالکل الگ راستے نظر آتے ہیں، ایک دنیا کے میزبان کا اور دوسرا اللہ کی میزبانی کا۔ اگلی صبح جب تینوں دوست واپس اس جگہ پر ملے تو جن 2 دوستوں نے کھانا کھایا تھا وہ بڑے جوش سے اپنی رات کا قصہ سنا رہے تھے کہ ان کا میزبان کتنا اچھا تھا، کھانا کتنا لذیذ تھا۔ لیکن اصل کہانی، جو کلائمیکس تھا، وہ تو اب آنا تھا، کیونکہ اس تیسرے دوست کی میزبانی کا چرچا زمین پر نہیں، آسمانوں پر ہو رہا تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دور کے جو نبی تھے ان پر ایک وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی خاص طور پر اسی شخص کے بارے میں تھی، اسی تیسرے دوست کے بارے میں جس نے خود کو اللہ کا مہمان بنا کر مسجد میں رات گزاری تھی۔ اور اس وحی میں جو فرمایا گیا وہ سننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اپنے اس مہمان کی میزبانی قبول کی اور ہم نے چاہا کہ اسے بہترین کھانا پیش کریں۔ جب ہم نے اپنے غیبی خزانوں کو دیکھا تو ہمیں اپنے مہمان کے لیے بھوک سے بہتر کوئی غذا نہیں ملی۔ یہ نقطہ ساری بات واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور افضل روحانی غذا بھوک ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا نکلا؟ یہی کہ اصل کمال پیٹ بھرنے میں نہیں، بلکہ بھوکے رہنے کی کیفیت میں ایک بہت گہرا علم، ایک بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھوک سے حکمت تک کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ بہت سیدھا سا ہے۔ پہلا قدم، کم کھانا۔ جب کم کھایا جاتا ہے تو جسم ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ پھر اس جسمانی ہلکے پن کا اثر سیدھا دماغ پر پڑتا ہے، ذہن تیز ہو جاتا ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے، اور جب ذہن تیز ہو، توجہ بہتر ہو، تو پھر علم اور حکمت حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور شاید اسی وجہ سے بزرگوں نے اس پوری گہری بات کو ایک چھوٹے سے جملے میں بند کر دیا ہے کہ بھوک میں علم ہے۔ مطلب اگر کسی کو حقیقی علم کی تلاش ہے تو اسے کم کھانے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ تو اصل بات یہ ہوئی کہ جسمانی نظم و ضبط ہی روحانی اور ذہنی ترقی کی چابی ہے۔ تو اب اگلی بار جب بھوک لگے نا، تو اس سے صرف پیٹ کا خالی ہونا مت سمجھیے گا،
ایک لمحے کے لیے رک کر ضرور سوچیے گا کہ کیا یہ صرف ایک جسمانی ضرورت ہے یا پھر یہ ایک روحانی موقع بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ذہن کو روشن کرنے اور روح کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے.